کل ایک بڑا خاص دن تھا اور وہ خاص دن خاص طور پہ ٹرائبل ڈسٹرکٹس کے عوام کے لیے تھا، اور وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب چوتھی مرتبہ اپنے ٹینیور میں ٹرائبل ڈسٹرکٹس کا دورہ کرنے گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے بڑے خاص اعلانات بھی کیے، خاص طور پہ نوجوانوں کے حوالے سے۔ بالکل، دوسری طرف پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ایک اعلان تھا وہ بڑا اہم تھا، وہ تھا 3G اور 4G نیٹ ورک جو ہے وہ ان علاقوں کے لیے وہاں پر انہوں نے جو سٹارٹ کیا ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کو بہت سارے مواقع دینے کے وعدے کیے ہوئے تھے اس حکومت نے، اب یہ حکومت ان نوجوانوں کے لیے کیا کر رہی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے بات چیت کرنے کے لیے بلایا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور نوجوانان عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عثمان صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ ہم گزار ہوں، آپ لوگ بلاتے ہیں اور ہمیں اپنا اظہار حال آپ آتے ہیں تو ہمیں بھی نوجوان سا فیل ہوتا ہے نا۔ اچھا، نوجوانوں سے ہم یہ کرتے تھے، آپ کو فیل ہوتا ہوگا مجھے اپنے آپ کو نوجوان فیل کرانے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوگا، آپ کو بھی کوئی تقریباً کوئی 15-20 سال پہلے کی دور تھا نوجوانی کا، پتہ نہیں کیا کون سی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ خیر نوجوان فون کیجئے اور عثمان ڈار صاحب سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کر دیجئے، پوچھ لیجئے کہ وہ آپ کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں، یہ بھی ہم فون لائنز بھی اوپن کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کل جو دورہ تھا اتنا کیوں فریکوینٹلی جانا ہو رہا ہے عمران خان صاحب کا؟ پہلے تو وہاں کوئی جاتا نہیں تھا، کیا کیا اہم اعلانات اور کیا کیا کام ہو رہے ہیں وہاں پر؟ دیکھیں، ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، وزیرستان اور جتنے بھی یہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں جو ضم ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، یہ پسماندہ علاقے تھے اور ہم ان کے اوپر اس طرح سے انفراسٹرکچر پہ ڈیولپمنٹ پہ کوئی کام نہیں کیا گیا ماضی میں۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی خاص ہدایات ہیں، مجھے بھی ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کو بھی، وہ بھی احساس پروگرام رن کر رہی ہیں، میں نوجوانوں کا پروگرام دیکھ رہا ہوں تاکہ ہم وہاں کے نوجوانوں کو انگیج کریں، روزگار کی طرف لے کے آئیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے کے آئیں، تاکہ ان کے جو غربت ہے وہاں بہت زیادہ اس کو ہم کم کر سکیں۔ دیکھیں، پوری دنیا میں اگر آپ غربت کو نیچے لانا چاہتے ہیں، کسی گھر میں اگر جاب نہیں ہے، اگر وہاں آپ روزگار دے دیتے ہیں تو اس گھر کے حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو مجھے خوشی ہے کل وزیرستان میں جس ہم گئے کامیاب جوان پروگرام کے لیے، احساس کفالت پروگرام کے لیے، تو آج 5000 سے زیادہ یہ نیولی جو امرج ڈسٹرکٹس ہیں، وزیرستان، ساؤتھ، نارتھ، کرک، بدنو، یہ سب آپ نام لیتے جائیں، وہاں الحمدللہ نے اپنے کام شروع کر لیے ہیں۔ 5000 سے زیادہ نوجوانوں نے؟ ہاں، 5000 نوجوانوں کو الحمدللہ ہم نے وہاں پیسے دیے ہیں اور کامیاب جوان سے بھی دیے ہیں، اور ایک ہماری انصاف روزگار اسکیم چل رہی تھی جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب نے اس کا آغاز کیا، 1.2 ارب روپے ہم نے اس سے بھی نوجوانوں کو وہاں دیے ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں اور زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ اور یہ بزنس لونز تھے سارے؟ جی جی جی۔ اچھا، اور کالرز بھی موجود ہیں۔ عصمت اللہ صاحب وزیرستان سے ہی کال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عصمت اللہ صاحب فرمائیے، کیا کہیں گے؟ سر، یہ کل آئے تھے وزیرستان، ہمارا علاقہ ہے جنڈولا، وزیرستان سے پہلے شروع ہوتا ہے ٹانک نا، ٹانک ہمارا بیٹانی قبائل سے تعلق ہے نا، بیٹانی جی، تو یہ ہمارے علاقے میں نہیں آئے سر۔ اچھا، چلیں اگلی دفعہ یہ اب آپ لکھ لیں۔ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں خود آؤں گا۔ میں نے وہاں بہت سارے نوجوانوں سے وعدہ کیا ہے، ہماری ٹائیگر فورس بھی تھی وہاں، وہ بھی نوجوان مجھے ملے، تو میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں 3-4 دن کا پروگرام بنا کے پھر وہاں رہوں گا اور ہر ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ جاؤں گا۔ تو میرا ان سے وعدہ ہے آپ کے پروگرام سے، اور اگر یہ اپنا ٹیلی فون نمبر یا کانٹیکٹ نمبر بھیج دیں تو ان سے انشاءاللہ تعالیٰ رابطہ بھی، ڈائریکٹ ملاقات کر لیں گے۔ چلیں، گلہ آپ کا آ گیا، انہوں نے فوراً وعدہ بھی کر لیا۔ صحیح۔ تو مجھے یہ خوشی ہے اور آپ لوگوں کو بھی مبارک ہو، اب وہاں 3G جو ہم نے کھول دی ہے، تو اب وزیرستان کے کل رات میں دیکھ رہا تھا بقاعدہ، وہاں آ رہا تھا کہ 10 یا 20 علاقوں میں تو شروع بھی ہو گیا تھا انٹرنیٹ۔ 3G یا 4G بھی؟ 2G اور 3G کے لیے وہاں انہوں نے وہاں رکھا۔ آپ کو پتہ ہے وہاں سیکیورٹی کے بہت سارے ایشوز ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور اتنا آسان نہیں تھا کسی کے لیے بھی اس کا ڈیسیژن لینا۔ تو میں وزیرستان کے نوجوانوں کو آپ کے پروگرام سے مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور مجھے امید ہے بھی آپ کو ٹویٹر پہ بھی فالو کریں گے۔ یہ ہے کہ وہ نوجوان کیا کہتے ہیں کلپس جو ہیں وہ وہاں تک پہنچیں گے انشاءاللہ، وہ سارے تو ادھر ہی چلے جاتے ہیں فالوور۔ آج تو یہ سب سارے تیر مجھ بھی میری طرف ادھر۔ یہ آئیتیا ہو گیا کہ ویس بہت جیلس ہے، ان کو ٹویٹر پر نا فورن فنڈنگ ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، فورن فنڈنگ میں لگ گئے ہیں، فورن فنڈنگ ہے۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ چلیں 3G کی مبارکباد تو، لیکن دنیا 5G کی طرف جا رہی ہے، یہ 3G کی طرف آ گیا آخرکار، پازیٹیو ڈائریکشن میں پہلا قدم ضرور لے سکتے ہیں۔ حیدرآباد سے قرۃ العین ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں، پھر آپ سے میں فورن فنڈنگ پر۔ سیدہ فرت العین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ڈار صاحب کو بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا پروگرام شروع کیا ہوا ہے، اور میرا تعلق حیدرآباد سے ہے، تو میں درخواست کروں گی کہ حیدرآباد کی طرف بھی نظر ڈالیں
اور میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ جو انہوں نے لون کا پروگرام شروع کیا ہے تو اس میں جو ایج لمٹ ہے اس کو اور لیس کرنا چاہیے تاکہ جو خواتین کا طبقہ ہے وہ صرف زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے. صحیح ہے. اور دوسری درخواست میری یہ ہے کہ جو سافٹ ویئر ہے نا اس کو اردو میں ہونا چاہیے تاکہ اس کا ایکسس خواتین کے لیے آسان ہو انٹرنیٹ کا. اور جو بھی سنتے ہیں آپ وہ کیا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے فرت. انہوں نے کہا کہ ایج لمٹ بڑھانی چاہیے, کم ہونی چاہیے خواتین کے لیے. نہیں, مجھے تو اکثر خواتین کہتی ہیں ایج لمٹ بڑھائیں. اچھا, کیا ہے رینج کیا ہے ہماری 18 سے 45 سال تک ہے. اچھا, تو وہ زیادہ تر چونکہ جتنی بھی ورکنگ بزنس ویمنز ہیں وہ کہتی ہیں ہماری 50-55 تک ہونی چاہیے. تو یہ لوور کیپ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, 18 سے کہہ رہے ہیں اور نیچے آنا چاہیے. میرا خیال ہے وہ یہ. لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ کم از کم ایسی ایج بریکٹ ہونی چاہیے جس میں وہ اپنا کاروبار یا کچھ کرنے کی اہلیت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ لاکھوں کروڑوں روپے ہم بالکل ہی ٹین ایجرز کو بھی دے دیں اور آئی ڈی کارڈ پھر وہ اکاؤنٹ کھولنے کا بھی ایشو ہے. دوسرا سافٹ ویئر اردو میں, سافٹ ویئر ادھر آپشن موجود ہے. اگر یہ ہماری ویب سائٹ kamiyaabjawan.gov.pk پہ جائیں تو وہاں انگلش اور اردو دونوں موجود ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ان کی چوائس ہے جس میں بھی یہ فارم کو فل کرنا چاہتی ہیں. اور دوسرا میں کیوں آپ لوگوں نے فورن فنڈنگ لی بھارت اور اسرائیل سے, اور آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, فارن فنڈنگ سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک نیکسٹ پروگرام ہم کریں جس پہ کامیاب جوان پروگرام سے ہمارے جتنے نوجوان کامیاب ہوئے ہیں اپنا روزگار میں اور کاروبار شروع کرنے میں ان کو لائیو لیں, جن کو گرانٹس ملی ہیں, زندگیاں بدلیں کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بن کے. میں چاہوں گا وہ اپنے ضرور خیالات قوم کے میڈیا کے سامنے رکھیں. ایک پروگرام اس پہ دیکھیں, فارن فنڈنگ ایسے آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں. 19 جنوری کو آپ نے دیکھا مریم صفدر صاحبہ نے کہا جی کہ اسرائیل سے فنڈنگ آ رہی ہے, ہندوستان سے آ رہی ہے اور اربوں روپے کی باتیں کی جا رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں اربوں روپے کی فنڈنگ اسرائیل سے یا ہندوستان سے آ رہی ہو, 5 سال انہی کی حکومت تھی, اس وقت کیا ان کے انٹیریئر منسٹر سوئے ہوئے تھے اگر عمران خان کو اربوں روپے اسرائیل بھیج رہا تھا؟ آپ سمجھتے ہیں ہماری ملک کی سیکیورٹی ایجنسی سوئی ہوئی تھی؟ یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور جس کا دیکھیں جو بات آپ لوگوں نے کی تھی کہ بھائی ایجنٹ کے ذریعے کچھ آیا ہے, کچھ ایسا اماؤنٹ, وہ کیا اماؤنٹ ہے, کتنا اماؤنٹ ہے؟ انہوں نے بیری شنیپس کا جو لیا ہے 2012 میں $200 اور $750. یہ ٹوٹل $750 آصف چوہی صاحب جو کہ پارٹنر ہیں ان کے ساتھ ان کی کمپنی سے آتا ہے. نہ اس نے کوئی ڈائریکٹلی اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے بھی پیسے نہیں بھیجے ہیں. تو صرف اور صرف ان کی ایک ہی کوشش ہے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں ان کو NRO نہیں مل رہا. آپ کے قوم کے سامنے ہے یہ براڈ شیٹ کا کیس, آپ لوگ سرخرو ہو جائیں گے پرویز مشرف سے, جنرل پرویز مشرف سے انہوں نے NRO لیا اور وہ سارا معاملہ سمیٹ دیا گیا. اب وہی کوشش یہ کر رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کہ ہماری کرپشن کی سٹوریوں پہ, کہانیوں پہ جو انہوں نے کی ہیں, لیکن کوئکلی اس کے اوپر ہمیں آپ لوگ سرخرو ہو جائیں گے فورن فنڈنگ کیس میں انشاءاللہ تعالی. میں تو آپ کے پروگرام سے اسلام عقیدت پیش کرتا ہوں ان پاکستانیوں کو, محب وطن پاکستانیوں کو, جو اپنا ٹیکس کا پیسہ وہاں سے جو دینے کے بعد برطانیہ سے مجھے لوگ سن رہے ہوں گے, امریکہ سے سن رہے ہوں گے, وہ پاکستان کی محبت میں میرے لیڈر پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے بیچتے ہیں. ان کو اس بات کی بھی ٹرسٹ ہے, یہ ٹرسٹ دیکھیں شفا, ان کو اسی طرح جیلسی ہے, ان کو اسی طرح جیلسی ہے جیسے ویس کو آپ سے جیلسی ہے کہ آپ کو لوگ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. ان کو بھی ایسی جیلسی ہے کہ میرے لیڈر کو بہت لوگ فالو کرتے ہیں, پیسہ بھیجتے ہیں. ان دونوں کے ان دونوں کمرشل والے انہیں بھی ہم سے بڑی جیلسی ہے. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے عثمان صاحب, وقت دیا آپ نے.